کر رہا تھا. دیکھو وہ جو علماء نے جامع الرشید میں اجلاس ہوا نا، اس میں تھا ان علماء پہ اعتراض نہیں ہو رہا جو قدیم فقہا تھے. فقہ میں جو قدیم علماء تھے ان کا علم بھی کامل تھا، ان کی فقہی بصیرت بھی کامل، لیکن اس کے باوجود جس میڈیکل سائنس پہ انہوں نے اعتماد کر کے فتویٰ دیا تھا وہ میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں ناقص تھی. آج کے مقابلے میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ناقص تھی، آج کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کیا تھی. آج جو میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی. وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کر رہا تھا کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں. یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے، دینی اعتبار سے ہم میں کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے؟ ترقی کی طرف. پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کمزور. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو، روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو، نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے، آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں. معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں، کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا فرقہ غلط ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی سنت ہیں، حج کیسے کیا جاتا ہے، سب کو بہت کچھ پتا ہے. زیادہ دینی معلومات نہیں ہیں، اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتا ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں؟ بولو 5 نمازیں. یہ تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے. لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا 5 نمازیں فرض ہیں، اگلے دن سے بچہ 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی، آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھئی تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5، اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. جیسے ہی یہ سلائیڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا؟ نمازی. کہ بھئی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی، آج ہمیں پتہ چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی؟ 5. دے دنادن. معلومات کے خزانوں کے خزانے ہیں، عمل کیا ہے؟ 0. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے. تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا. آج سے 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں، کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی، اس میں 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے. اس میں لکھا ہوتا سگریٹ پینے سے 20 قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو، جس میں ایک تھروٹ انفیکشن ٹھیک ہے ختم ہوتا ہے. تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا؟ سگریٹ. بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے، پتہ چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا. اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. حتیٰ کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے. یہاں میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں، آپ شاید بور ہو گئے ہوں چٹکلا سن کے، لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بور ہوتے ہو، میں بور نہیں. جیسے روحانی عاملوں کے خلاف جب بھی نام آئے گا نا آپ بور ہوتے ہو، لیکن مجھے خدا کی قسم کڑک سی دودھ پتی پینے میں اور چرس پینے میں ایک چرسی کو وہ نشہ نہیں چڑھتا جو مجھے روحانی عاملوں کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے. حالانکہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کچھ جن چڑیل کچھ ہو جائے. یار سب کو غلط نہیں کہو بھائی مفتی صاحب. اور یہ کہنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا
کہ مفتی صاحب 2 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہیں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے, میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں, میں 1 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف. ایسا ابھی دیکھو کیا مزہ آیا کہ نہیں, چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے نیمبو نچوڑ کے قہوہ پی لیا یار. نیمبو نچوڑ کے نہیں قہوہ پیا کریں, وہ میں جو بیان میں کہتا ہوں پھر ہر دعوت میں مجھے نیمبو نچوڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. میں نہیں قہوہ پیتا نیمبو والا, نیمبو کا شربت پی لیتا ہوں شہد ڈال کے, وہ قہوہ نہیں پیتا. دبلے آدمی کے لیے نا نیمبو کا قہوہ بہت سخت نقصان دہ, یہ تجربے کی چیز ہے, ڈاکٹر شاید مانے نہ مانے, لیکن باریک آدمی اگر نیمبو کا قہوہ پیے گا نا, جیسے میں تو زیادہ موٹا نہیں ہوں, باریک ہوں, تو وہ آنکھیں اندر دھسنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے, وہ سب فیٹ ویٹ نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو موٹوں کے لیے ٹھیک ہے یہ, ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب روحانی عامل کی بات آتی ہے نا, تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت, کسی نے کچھ کر دیا, جادو کر دیا, ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے. اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگوں کا, علماء کا علاج کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں, ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ, تاکہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری. ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں, ان کے خلاف ہوں, انہوں نے ان کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ایسے لچڑ ہے نا, لچڑ, اور ایسے جمعہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, تقدس ہے, تقدس. کبھی چھاؤں میں ملو بس تم, ٹھیک ہے نا. بڑے بے غیرت ہوتے ہیں یار, یہ بڑے ہی بے غیرت ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اچھا خیر, ایک تو اس پہ میں چٹکلا چھوڑتا نہیں ہوں. ایک 4 شادیوں پہ آپ جتنا مرضی بور ہو جاؤ, میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ بولتا رہوں گا, ایسی کی تیسی. ان کا ایک کلپ آیا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, بڑا اچھا کلپ ریکارڈ کروایا ان سے کسی نے. وہ 4 شادیوں پہ مولانا طارق مسعود صاحب ہر وقت ہر ایک کو ترغیب دیتے ہیں, آپ کی کیا ہے, انہوں نے بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا. صحیح ہے, ایکچولی وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, وہ اپنی ایک, انہوں نے جو ایسا ہی ریکارڈ ہوتا ہے جو سب علماء اسی طرح کرتے ہیں. میری یہ رائے نہیں ہے, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایکچولی ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, ایکچولی جن میں یہ طاقت ہو وہ کریں. ابے بھائی کر کون رہا ہے؟ لڑکیوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا, یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دم کہاں ہے مردوں میں؟ جن میں عدل کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں کیا؟ جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایکچولی وہ, میں خدا نخواستہ ان کا وہ بے احترامی نہیں کر رہا, انہوں نے تو وہی بات کی جو ایک عالم, ایک میچور عالم بات کرتا ہے جس اسٹائل سے. ہم تو بھائی میچور نہیں ہے, ہمیں تو ایک ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. جب آپ ایمرجنسی ہوتی ہے نا, دیکھو ایمرجنسی کی مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے کا بخار گیا ہوا ہے 106 ڈگری پہ, آپ بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا ایکچولی یہ سیرپ آپ کو پی لینا چاہیے, اور آپ نے ماہر نفسیات سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے. بچے جب چیخنے چلانے سے ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ آپ نے ماہر نفسیات کی تقریریں سن کے کیا کیا ہوا ہوتا ہے, سنا ہوا ہوتا ہے. ایکچولی جب بچوں کو آپ کہیں نا تو موٹیویٹ کریں. موٹی تو ویٹ کر رہی ہے, اس کی جو ماں ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھوں یہ ابا کیسے پلاتا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو آرام سے, ایسا نہ ہو زیادہ چیخے چلائے تو بخار ٹینشن سے اور زیادہ بڑھ جائے. بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی, جو حالات دیکھ رہا ہوگا نا بچے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا علماء کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے, ان کو مجھ سے زیادہ خیر خواہی ہے, لیکن شاید حالات جو اس وقت خواتین کے حالات چل رہے ہیں نا, جو لڑکیاں گھروں میں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, زنا سوسائٹی میں بے تحاشا پھیل رہا ہے, اس میں میرا خیال ہے جتنی نالج ہونی چاہیے اتنی شاید ہے نہیں, یا توجہ نہیں ہے اس طرف. تو اب آپ کا بچہ وہ کڑوا گھونٹ نہیں پی رہا, آپ کو پتا ہے یار 106 بخار ہو گیا, 1 ڈگری اور گیا تو یہ مر جائے گا. یہ آپ لگاؤ گے کھینچ کے تھپڑ, بولے کہ تیرا باپ بھی پیے گا اس کو. اس وقت جو ایک بیوی پر اکتفا کے نتیجے میں جو لڑکیوں کے حالات ہیں, جو زنا پھیل رہا ہے,
طلاق یافتہ بیوہ اور کنواری لڑکیاں گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. 20-20 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اور 20 سال میں بیوہ ہونے کا مطلب اب گئی زندگی بھر زنا کو راستہ بنائے گی. اب یہ شادی کی امیدیں کیا ہو گئی, ختم. اور ہوگی بھی تو کسی 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہوگی. کفو نہیں ہے, ہم پلہ جوڑ کے رشتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں رشتے بہت ہیں, ابے چرسی ہیروئن جی بھرے ہوئے ہیں, جوڑ کے رشتے نہیں ہیں, جوڑ کے. ایک ماسٹرز لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرنے پر مجبور ہے. یہ جب تک 2-2 3-3 شادیوں کو سوسائٹی میں آپ پروموٹ نہیں کرو گے, یہ مسئلے ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. اگلی جنریشن بہت تباہ ہو چکی ہوگی. یہ اس طرف توجہ نہیں ہے علماء کی, اس لیے ہم تو تھپڑ لگا لگا کے شادیاں کریں گے. ہماری حکومت نہیں ہے, آپ شکر کرو. یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایکچولی جن میں عدل کی طاقت ہو, ایکچولی جن کے پاس بہت پیسہ ہو, ایکچولی ان کو, ابے جس کو موقع مل رہا ہے کر لے, ایسی کی تیسی. یار زنا سے تو بچاؤ اس کو. 2 شادیوں کے بعد بے عدلی میں خدا کی قسم وہ نقصان نہیں ہے جو ایک بیوی پر اکتفا کرنے میں عورت زنا پر جو مجبور ہو رہی ہے. تم کسی طلاق یافتہ سے نکاح کر کے بے عدلی کرو, یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. لیکن نکاح نہ کر کے وہ جو طلاق یافتہ جو زنا کرے گی, وہ کیا بے عدلی سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ 20 سال سے ہم ایک مسئلہ چیخ رہے ہیں, سمجھ میں آئینرا لوگ سے اس کو مذاق کر کے اڑا دیتے ہیں. یار کل تمہاری بیٹیاں بھی تو جوان ہوں گی, کسی کو طلاق ہوگی, کیا حل ہے تمہارے پاس؟ میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی مخالفت کی, اپنی بیٹی طلاق ہو کے گھر آئی ہے اور دی انہوں نے دوسری پہ. جب آپ بھگتو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور سوسائٹی بھگت رہی ہے, جو اندھا بن کے دیکھ نہیں رہا, یار اس کو کیا سمجھائے آدمی. یار تو یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا, اس میں ڈھیٹ بنو, ڈھیٹ. شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی, کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے, پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی, نہ کسی استاذ, نہ کسی پیر و مرشد سے. لڑکیوں کے حالات, خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں, یہاں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں گھروں کے اندر, آج سے تھوڑی ہے, 20 سال سے ہم سن رہے ہیں. یار 18 سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا, ایک آدھ بچہ ہے اس کا, گئی زندگی, ہو گئی برباد, بس ختم. اور وہ جو بغیرت اس سے دوسری شادی کرنے والا تھا, وہ جب جائے گا نا ایکچولی یہ دلی, وہ کہے گا یار, کیونکہ ٹینشن ہے, مرد کو پتا ہے پہلی بیوی نے الگ ہنگامہ کرنا ہے, اوپر سے نہ علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, نہ حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے, نہ میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, نہ میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, نہ نمازی سپورٹ کر رہے ہیں, نہ مسجد کا امام سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ کہاں کرے گا دوسری شادی میرے بھائی؟ آسان تھوڑی ہے یہ. جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایکچولی بولو نہیں چاہیے ہوتا. کل ایک دبئی سے ایک لڑکے نے فون کیا مجھے, میں جناب میری اتنی ارننگ ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے, میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا پیسے بڑھاؤ, تنخواہ زیادہ ہو جائے پھر کرنا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, محبت سے بات کرو, شادی وادی میں نہ باغی بنو میرے بھائی. ہم اگر ابا اماں بھائی بہنوں سے پوچھ کے, ہم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. 16 الحمدللہ 17ویں کی رپورٹ شروع, ایسی کی تیسی. ہمیں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میں علماء سے علماء سے ہم الحمدللہ علماء کی یعنی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے جس نے اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی بے ادبی کی, اللہ نے اس سے علم بھی چھینا, اور اللہ نے اس کے علم کا سارا نور اللہ سلب کر لیتا ہے. لیکن علماء کو خدا کی قسم حالات کا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. شاید نئی جنریشن جو مولویوں کی آ رہی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت پڑھتا ہو, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں سب پتا ہے, ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. دین کا علم ان کے پاس ہم سے زیادہ, سوسائٹی کا علم نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں, اور جن کو پتا ہے ان کی سنی نہیں جا رہی. وہ ہماری طرح چیخ رہے ہیں, سنی کہاں جا رہی ہے ان کی. تو اس لیے اس میں ڈھیٹ بنو, ڈھیٹ باغی, اسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوسائٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ورنہ ایکچولی یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی. تو زنا کر رہے ہیں لونڈے لپاڑے جتنے ہیں, ماں باپ سے بولو نا نکاح کا, کر دیں گے ماں باپ؟ بتاؤ کرتے ہیں کیا؟
وہ تو ایکچولی سے شروع ہو جائے گا, بیٹا دیکھو شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ماں باپ کے. دیکھو بچے بیٹا جب بیوی آتی ہے نا تو ایکچولی اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کی بیٹی بھی ہے, اور دیکھو پھر کل بچے بھی ہوں گے. اس کا مطلب وہ جو کر رہا ہے نا واش روم میں گھس کے ٹھیک کر رہا ہے, پھر وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ جو پھر اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا, یہ میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں یہاں تک رکتے نہیں ہیں, اگلا اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے. کبھی کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں رک گیا ہوا کہ انسان توبہ کرے گا تو پیچھے کو جائے گا یا وہیں رک جائے گا, لیکن یہ اگلے اسٹیپ کی طرف جائے گا. لوگ نو گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے آج کل, جو کمپلینز آ رہی ہے ہمارے پاس. انسان جو ہے نا مرد شہوانی درندہ بنا ہوا ہے اس وقت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. وہ سائنسدان ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہوگا, وہ پہلے حیوانی درندہ شہوانی درندہ پہلے ہے. اگر حلال سے اس کی تسکین نہیں ہوگی وہ یہ گند کرے گا سوسائٹی میں. تو یا تو خوراکیں چھوڑ دو میرے بھائی. تو یہ مسئلہ لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مسئلہ, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہمیں کیا یار, ہماری تو 4 ہو گئی, آپ کرو نہ کرو. یہ مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. لوگ نسلیں روکنا شروع کر دی ہیں اس بیس پہ کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ 3-3 4-4 بیٹیاں آپ کو ملیں گی, اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق سے پیدا کی ہیں, یہ بیٹے کی لالچ میں پیدا کی ہیں. ورنہ کسی کو پہلے سے پتا چل جائے نا میری 4 بیٹیاں ہوں گی, شادی نہ کرے وہ. یہ ہماری سوسائٹی تو ایسی نہیں تھی, اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں 24 بیٹیاں ہیں, 4 بیویاں 24 بیٹیاں, ذرا بھی باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں 2-2 3-3 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں اوپر سے مٹھائی بٹ رہی ہے, لڑکی پیدا ہوئی, اندر سے ہو گیا بیٹا بیڑا غرق ہو گیا, اندر سے یہ جذبات ہوتے ہیں. کیونکہ اب اس کو پڑھانا بھی ہے, سارا خرچہ اس پہ نہیں خرچہ کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا. دبا کے خرچہ بھی کرنا ہے, اور اس میرے خرچے سے حرام خور سسرال فائدہ اٹھائے گا. مجھے اس کا خرچے کا کوئی, آپ اپنی بیٹی کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بناتے ہو, ساری ٹینشنیں اس کی اٹھاتے ہو, اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہو, یہ بھی فکر کرتے ہو وہاں کوئی بوائے فرینڈ نہ بنا لے, یہ ٹینشنیں بھی آپ کی. پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ٹینشن, سارا پڑھایا لکھایا سارا خرچہ آپ کا ہوا, وہ حرام خور سسرال جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کی ڈاکٹر ہونے سے فائدہ ساری زندگی, اس کی کلینک سے ہونے والی ارننگ سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا وہ حرام خور شوہر فائدہ اٹھائے گا. یہ کلچر ہے جو سوسائٹی میں آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہو, اور اب لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نارمل ہے. عذاب بنا دیے بچی کو یار تم نے گھر میں. تو اس لیے آپ سیریس ہو جاؤ, ورنہ میں تو بولتا میں مروں گا یہ بولتے بولتے, ذہن میں رکھنا. اور یہ ایکچولی ہمیں نہیں سمجھایا کرو کہ مفتی طارق مسعود, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ غلو کر رہے ہیں اس مسئلے میں, بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں مفتی صاحب, حد اعتدال سے کیا کر رہے ہیں, تجاوز کر رہے ہیں. حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے بھائی, یہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اعتدال میں نہیں ہوں. اعتدال میں نہ ہونے کا مطلب جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بول رہا. میں تو سمجھتا ہوں مجرم ہوں. خیر شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں, کرنی پھر بھی نہیں ہے تم لوگوں نے. اچھا خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ عامل اور یہ نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے یہ کمبخت عامل 4 شادیاں کرتے ہیں, اور مجھے آ کے پھر بے شرم بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے 4 کی. مجھے بہت غصہ آتا ہے, کی بھی تو کس کمبخت نے کی ہے. ان لوگوں کو تھوڑی ہم کہتے ہیں تم 4 چاہیے, تو پٹاتے ہیں لڑکیوں کو. ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لڑکیاں آتی ہیں, یہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو عامل لوگ. اس میں نہیں کہہ رہا سارے عامل ایسے ہوتے ہیں, ہوتے تو سارے 2 نمبر ہی, لیکن ٹھرکی ہر ایک نہیں ہوتا, میجورٹی ٹھرکی ہوتی ہے, کچھ اس میں ٹھرکی نہیں بھی ہیں. یہ الزام میں سارے عاملوں پہ نہیں لگا رہا, لیکن میجورٹی اس میں کیا ہوتی ہے بولو, ٹھرکی ہوتی ہے. جب ان کے پاس خواتین علاج کے بڑی گندی نظریں ڈالتے ہیں ان کے اوپر, طلاقیں دلواتے ہیں. کاؤنسلنگ کے لیے خاتون آتی ہے, میرے شوہر سے بن نہیں رہی ہے اور میں ایکچولی بہت ٹینشن میں ہوں, تو یہ اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے, ان کو اس کی کمزوری بھی پتہ چل جاتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو جب پتہ چل جائے کہ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور لڑکی بھی خوبصورت ہے, تو پٹانے کا عامل کو بہترین موقع ملتا ہے. یورپ میں امریکہ میں پابندی ہے, کوئی نفسیاتی ڈاکٹر
کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ اس کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اسے شادی کر سکتا ہے. انہوں نے تو قانون بنا دیا, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, اب امپلیمنٹ ہے نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا. یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں, ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ, جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کونسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مسائل حل کرے گا آپ کے. نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے نہ کوئی اخلاقیات ہے, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو وہ بھی پٹاتے ہیں. تو کر کون رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارے بیان سن, اور پھر مجھے بتا رہا تھا آپ کا بیان سن کے کیے. میرا دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا. اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے تھے سب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیا ہے, 3 شادیاں کی. کرتے کیا وہ روحانی عامل ہوں. دل چاہتا ہے کاش تو ایک بھی نہ کرتا, کاش تو ایک بھی نہ کرتا. تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے. پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے, بدنام. پھر لوگ بولیں گے دیکھو 3-3 4 والے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھے جیسے داڑھی والے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے. خیر جی, ہم دوبارہ اپنے قیام و طعام کی طرف آتے ہیں. یہ بیچ میں چلتا رہے گا, یہ آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. وجہ کیا ہے؟ صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا. سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار. طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا بس, صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ. اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کم بخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے. نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ.
اور کمال کی بات، اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ. آپ ہیریان ہو رہے ہوگے، خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے، کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا، وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے، وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ، بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ، جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مہنگی ہو گئی، شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ، یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، شہد کھاؤ، گڑ کھاؤ یار، یہ کھا لو، اللہ آپ کھجور کھا لو. یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں، ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی، یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی، اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ، یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں، نیٹ پہ بھی، ادھر ادھر بھی، لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ، گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے، نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار، کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا، وہ ٹیسٹ ہے نہیں. ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا. اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ، تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا؟ خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے، کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو، آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ. کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ. لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی، اس سے ان معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت، جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے، دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا، تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے، چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں، بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو، دونوں جگہ بھاگے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے، 1 نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی، لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا، ایکٹیو لوگ ہیں، صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنی ٹائم، یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا، بہت دیکھے ہیں، کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے، 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا. گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے. کمال کی بات دیکھو، تو ایسا نہ ہو آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے
جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے اس.